बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए आसाम की पार्टी AIUDF के सदर हजरत मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की ज़बान से गैर मुक़ल्लिदीन के बारे में जुमले निकल गए थे कि सल्फियों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दहशतगर्द करार दे चुकी है। आज जो हिंदुस्तान में दहशतगर्दी हो रही है वो सल्फी करा रहे हैं। लेकिन बाद में मौलाना ने अपनी कुशादा ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करते हुए न सिर्फ तहरीरी तौर पर इस बात से रुजू किया बल्कि एक वीडियो भी जारी की जिसमें सराहत की कि उनसे गलती हो गई है और उन्होंने पार्लियामेंट की अपनी तकरीर से भी इन जुमलों को हटवा दिया है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की इस वजाहत के बाद ये मामला ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ जलील बदबख्त और खबीसुल फितरत किस्म के लोगों को ये बात कहाँ समझ में आती है। वो तो इस तरह के मौक़ों की तलाश में रहते हैं कि कोई शोशा उनके हाथ आए जिससे वो उम्मत मुस्लिमा में इंतशार फैला सकें। ऐसे ही जलील किस्म के लोगों में एक नाम मेराज रब्बानी का भी है। लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इस खबीसुल फितरत शख्स का काम ही उम्मत में इंतशार और इफ्तिराक पैदा करके अपना पेट पालना है। मैंने इस शख्स के लिए जलील का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इसलिए कि इसने हज़रत मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के लिए यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। यकीन नहीं होता, वीडियो मुलाहिदा फरमाएं। या तो अपनों का शिकवा क्या करें जो पार्लियामेंट में कल बैठ करके उसने बदबू फैलाई है और आज माफियों के लेकर भेज रहा है। देखा इसको माफ नहीं, इसको तो खत्म करें। मतलब पार्टी बनाया हुआ है, ये तो जलील होगा, ये तो जलील है रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इसके दिल की बात थी जो कल पार्लियामेंट में निकल गई। तलाक का मसला, सलफियत को कहा दहशतगर्द। तो लगता है सऊदी अरबिया बेचारा लड़ रहा है, खुद इसके मुल्क में न जाने कैसे कैसे हालात पैदा हुए और इनको कह रहा है कि सलफ जो है क्या कहते हैं ना, हम ईमान और अकीद। और सही बात है, वो हमारे ईमान को मुशरिक बिदअती वो कहां से आएगा सलफियत के मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए। ये बदबख्त इंसान मेराज रब्बानी हजरत मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के बारे में कहता है इसने पार्लियामेंट में बैठकर बदबू फैलाई है और आज माफियों के लेटर भेज रहा है। मैंने कहा इसको माफ नहीं, इसको खत्म करें। ये मेराज रब्बानी का जुमला है। कहता है कि मैंने कहा इसको माफ नहीं, इसको खत्म करें। ये अपने मानने वालों को हजरत मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के खत्म करने पर उकसा रहा है। ये दहशतगर्दी नहीं तो और क्या है। ये मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को खत्म करने की बात कर रहा है। दहशतगर्दी इसी का तो नाम है। हम सल्फियों के गैर मुक़ल्लिदीन के बड़े उलमा से गुजारिश करेंगे कि वो इस शख्स की ज़बान पर लगाम दे, वरना ये उम्मत में फसाद करा के मानेगा। आगे शख्स कहता है कि पार्टी बनाया हुआ है, ये तो जलील है और जलील रहेगा। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के बारे में इसके जुमले हैं। और आगे कहता है कि वो मुशरिक बिदाती कहाँ से आएगा सल्फियत के मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए। ये इस तरह के जुमले इस शख्स ने इस्तेमाल किए और मेराज रब्बानी की इन्हीं जलील हरकतों की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको निहायत जलील किया हुआ है। यहाँ तक कि खुद फ़िरक़े अहले हदीस से ताल्लुक़ रखने वाले एक बड़े आलिम इसके बारे में क्या कहते हैं वो आप मुलाहिदा फरमाएं, उसको सुने। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो मेराज रब्बानी है इसको किस तरह से जलील किया हुआ है। जो दूसरों के बारे में हिकारत आमेज़ और नफ़रत अंगेज़ जुमले इस्तेमाल करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको किस तरह से जलील किया हुआ है। मुलाहिदा फरमाएं फ़िरक़े अहले हदीस से ताल्लुक़ रखने वाले आलिम की गुफ्तगू मेराज रब्बानी के बारे में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमदुल्लाह कुरैशी उमरी मदनी है। ये सबसे बड़ा हरामी सैयद मेराज रब्बानी जो उसकी तारीफ़ कर रहा था, उस सुअर से कहो कि जब तू तारीफ़ कर रहा था तो तेरे पैसे लोगों में बांट। मेराज रब्बानी जो अपनी बेटी को दे दिया, हो सकता है अपनी बीवी को भी दे दे, हो सकता है और बच्चों को भी दे दे। वो तो बेगैरत है, पैसे का लालची है, हराम खा खा करके जहाज का सईज बन गया है, ज़बान से आवाज़ भी नहीं निकल रही है, इतना हराम खोर है। उसकी तारीफ और तारीफ़ करते हुए थकता नहीं। मेराज तो पहले ही पीरों बुजुर्गों का ख़ानदान है, आज भी उसके पास भीख की आदत है और भीख खाता है। एक बकरा काटता है, 7 शयूख को फ़ोटो भेजता है। आपने देखा कि खुद फ़िरक़े अहले हदीस से ताल्लुक़ रखने वाले एक आलिम ने इस मेराज रब्बानी जाहिल को किस तरह से दलील और रुसवा किया। और ये तो होना ही था।
اس لیے کہ جو لوگ اللہ کے نیک بندوں کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں ان کا حشر اور انجام یہی ہوتا ہے، وہ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے انشاءاللہ۔ اور یہ معراج ربانی تو قرآن و سنت کے خلاف بھی زبان درازی کرتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ یہ مسئلہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث مبارکہ سے بھی، لیکن یہ جاہل انسان کہتا ہے کہ یہ ملاؤں کا بنایا ہوا سسٹم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں الطلاق مرتان فامساک بمعروف اور تسریح بإحسان، قرآن میں 3 طلاق کا کہیں ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ کوئی آدمی 3 طلاق دے دے تو اس کے بیوی کے اوپر 3 طلاق ہو گئی وہ جائے۔ یہ ملاؤں کا اپنا بنایا ہوا سسٹم ہے، یہ قرآن کا سسٹم نہیں ہے۔ یہ معراج ربانی کس قدر کذاب اور جھوٹا انسان ہے، کہتا ہے کہ قرآن میں 3 طلاق کا ذکر نہیں ہے، یہ ملاؤں کا بنایا ہوا سسٹم ہے، جبکہ جو یہ آیت پڑھ رہا ہے اس کے بعد والی آیت کے اندر صراحت ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ طلاق مرتان کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، لیکن اگر اس کے بعد بھی شوہر تیسری مرتبہ طلاق دے دیتا ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو اس کے بعد یہ بیوی اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ یہ بیوی دوسرے شخص سے نکاح کر لے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فالقرآن واللہ اعلم يدل على ان من طلق زوجة له دخل بها او لم يدخل بها 3 لم تحل له حتى تنكح زوجا غيرها، کہ قرآن مجید اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے، چاہے اس نے اپنی بیوی سے دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو، چاہے ہم بستر کی ہو یا نہ کی ہو، تو آگے فرماتے ہیں کہ لم تحل لہ، یہ بیوی شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ یہ بیوی کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے۔ یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ آگے سنیے، سعودی عرب کے فتاوی کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے جہاں کا نام لے کر یہ معراج ربانی اپنا پیٹ پالتا ہے، اس پر سعودی علماء کی طرف سے جو قرارداد پیش کی گئی ہے اس میں صراحت ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوں گی، اور ان سعودی علماء نے قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا تھا جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھی۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا تھا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ، تو اللہ سے نہیں ڈرا، فلم اجد لک مخرجا، تو میں تیرے لیے کوئی راستہ نہیں پاتا ہوں۔ عصیت ربک، تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی، وبانت منک امراتک، اور تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ 3 طلاق کا مسئلہ قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ 3 طلاق کا مسئلہ قرآن سے ثابت ہے۔ سعودی علماء فرما رہے ہیں کہ 3 طلاق کا مسئلہ قرآن سے ثابت ہے، لیکن یہ معراج ربانی جاہل کہتا ہے کہ مسئلہ قرآن سے ثابت نہیں ہے بلکہ ملاؤں کا بنایا ہوا سسٹم ہے۔ یہ کس قدر جاہل، کذاب اور جھوٹا انسان ہے۔ آگے اس نے ایک جھوٹا واقعہ بھی سنایا ہے اور سنا کر اسے احمد دیدات کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ اس کی ویڈیو آگے ملاحظہ کریں۔ نام سب جانتے ہیں، انگریزوں سے مناظرہ کرتے کرتے مر گیا بیچارہ، یورپ میں، امریکہ کے اندر اسی طلاق کے مسئلے پر۔ سویڈن کے اندر یا کہیں مناظرہ ہو رہا تھا، وہ جو مناظر کرسچن تھا، پوپ تھا، اس نے کہا آپ کون سے قرآن کی بات کر رہے ہیں، آپ تو قرآن کو مانتے نہیں۔ تو احمد دیدات صاحب نے کہا اگر ہم قرآن کو نہیں مانتے تو تم مانتے ہو کیا؟ ہم قرآن کو فالو کرنے والے ہیں مسلمان۔ کہا تم بتاؤ تمہارے قرآن میں 3 طلاق کا مسئلہ ہے؟ قرآن میں 3 طلاق نہیں ہے، پھر تم مسلمان 3 طلاق کیوں مانتے ہو اپنی عورتوں کے سامنے؟ اللہ، یہاں گھبرائے لیکن چالاک آدمی تھا احمد دیدات۔ اس نے کہا ہم نہیں مانتے۔ ہاں نہیں، تمہارا مذہب؟ کہا ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ کہا حنفی مذہب میں موجود ہے؟ کہا ہم نہیں مانتے، ہم قرآن کی بات مانتے ہیں، جو قرآن میں ہے وہ طلاق ہم مانتے ہیں، جو کسی مذہب مذہبی میں ہم وہ طلاق نہیں مانتے۔ فبہت الذی کفر، تو وہ کرسچن مرعوب ہو گیا، منہ کے اوپر جیسے اس کے اوپر لاوا پھوٹ گیا، چپ، کوئی جواب نہیں۔ مناظرہ ختم ہوا۔ اب ان کے للو پنچو آگے پیچھے سب وہی تھے،
انہوں نے بعد میں ہاتھ پاؤں دباتے ہوئے کہا حضرت آج تو آپ نے بہت بڑی بات کر دی، یہ تو بہت غلط بات کری۔ بولے کون سی غلط بات کری؟ کہا آپ نے تو مذہب حنفی کا انکار ہی کر دیا، ہمارے مذہب میں تو ہے 3 طلاق، اگر کوئی دے تو 1 طلاق، 3 طلاق ہو جاتی۔ آپ نے کہا کہ، اور اس نے کہا قرآن میں نہیں، تو آپ نے کہا کہ نہیں ہے، ہم نہیں مانتے ایسے طلاق کو، تو آپ نے تو حنفی مذہب کا انکار کر دیا۔ کہا احمد، ابے حنفی مذہب کا انکار کرنا میرے نزدیک سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ سہل تھا، اگر میں اس کا انکار کر دیتا تو میں کافر ہو جاتا، میں مسلمان ہی نہیں رہتا۔ میں قرآن کا انکار کر دوں، ہمیں حنفیت کا انکار کرنے سے تو ہم کافر نہیں رہیں گے، لیکن اگر ہم نے قرآن کا انکار کر دیا تو ہم کافر ہو جائیں گے۔ وہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، تو سمجھو ذرا مولویو۔ یہ کذاب اور جھوٹا انسان مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر بھی جھوٹ بولنے سے شرم محسوس نہیں کرتا ہے۔ اس کذاب اور جھوٹے انسان نے احمد دیدات کی طرف ایک جھوٹا واقعہ منسوخ کر دیا ہے، جبکہ اس طرح کا کوئی واقعہ احمد دیدات کے ساتھ پیش ہی نہیں آیا ہے، اس لیے کہ احمد دیدات کی ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہیں جس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کر رکھا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں وہ 3 مانی جائیں گی، وہ 3 تسلیم کی جائیں گی۔ اس بات کا اعتراف انہوں نے اپنی ویڈیو کے اندر کر رکھا ہے، ویڈیو موجود ہے، اسے دیکھا جا سکتا ہے، ویڈیو کا لنک انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔ یہ جھوٹا واقعہ سنا رہا ہے اور اس واقعے کو سنانے کے بعد یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 سمجھنا گویا وہ صرف احناف کا مسلک ہے۔ اس جاہل کو جا کر کوئی بتائے کہ یہ احناف کا مسلک نہیں ہے، یہ قرآن مجید سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، چاروں ائمہ کا یہی مسلک ہے۔ غیر مقلدین نے اپنی الگ سے راہ اپنائی ہے، ورنہ تو چاروں مسلک جو ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ سارے کے سارے حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں وہ 3 ہوتی ہیں، 1 نہیں ہوتی ہیں۔ اور جو سعودی عرب کی آفیشیل ویب سائٹ ہے وہاں لکھا ہوا ہے اعلم انه لم يثبت عن احد من الصحابه ولا من التابعين ولا من ائمه السلف المعتمد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صريح في ان الطلاق الثلاث بعد الدخول يحسب واحدا اذا سبق بلفظ واحد، کہ جان لو، اعلم جان لو کہ نہ تو کسی صحابی سے، نہ تابعین میں سے کسی تابعی سے، نہ اسلاف میں سے کسی امام سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اگر ایک ساتھ کوئی 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو وہ 3 کے بجائے 1 سمجھی جاتی ہوں، یہ کسی سے بھی ثابت نہیں ہے اسلاف میں سے۔ یہ بات جو ہے اور جو دارالافتاء کی سعودی عرب کی آفیشیل ویب سائٹ ہے وہاں موجود ہے، وہاں اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کذاب اور جھوٹا انسان سعودیہ کی بھی خلاف ہے، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے خلاف بکواس کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے جو اسلاف اور امت کے اکابرین کا صحیح مسلک ہے اس کے خلاف یہ زبان درازی کر رہا ہے۔ میں ایک بار پھر غیر مقلدین کے جو بڑے علماء ہیں، فرقہ اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے جو اکابر ہیں، ان سے ایک گزارش کروں گا کہ اس شخص کی زبان کے اوپر لگام دی جائے، ورنہ یہ امت کے اندر فساد کرا دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے جاہلوں سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ہماری چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہے۔